الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جو جانے لگے. بلا شبہ یہ چیزیں عقل مندوں کے لیے قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری والترمذی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. رواه الترمذي. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے قرآن کریم 30ویں پارے کی نصف ثانی کی پہلی سورت سورہ فجر کی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور لفظی ترجمہ پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ 3 احادیث مبارکہ، ان میں سے ایک تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور ترمذی میں، اور باقی دونوں ترمذی کے اندر اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر. ترجمہ بعد میں پیش کرتا ہوں اور اصل غرض غائب طرف آتا ہوں، لیکن مجھے راستے میں ایک رکا، کسی نمازی ساتھی محمد اصغر نام لکھا ہے کہ امر واقعہ یہ ہے کہ 99 بلکہ 99 سے بھی زیادہ فیصد
لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کی تفصیل معلوم نہیں، لہذا گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کی نشاندہی کر دیں جس میں مندرجہ بالا تفصیل درج ہو، یا حسب روایت کوئی کتابچہ طبع کرا کر تقسیم کر دیں۔ ابھی تک تو میں اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پوری تفصیل جو میرے ذہن کے اندر ہے، جزوی طور پر کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں۔ مثلا قاضی سلیمان منصور پوری ریاست پٹیالہ کے جج تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 جلدوں کی کتاب، پہلے تو الگ الگ ملتی تھی، اب اکٹھی کر دی گئی ہے، مختلف اداروں نے چھاپی ہے، غلطیاں بے پناہ ہیں اس میں۔ ہمارے پاکستان کے پبلشر اللہ ان کو ہدایت دے، بس کوئی مقبول کتاب ہو، چلتی ہوئی کتاب ہو، اس کو چھاپ دیں گے انٹ شنٹ جس طرح بھی ہے، اس کی تصحیح نہیں کرائیں گے۔ بلکہ یہ تو اس قدر دردناک حقیقت ہے کہ میرے پاس بے شمار کتابیں پاکستان کی خاص طور پر چھپی ہوئی ہیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ ہماری طرح کے جو طالب علم صبح شام کتابوں ہی کے اندر رہتے ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب تھوڑا سا تنبہ ہوتا ہے تو پھر دوسری کتابوں تک رجوع کر کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ عام آدمی اردو خوان جو ہے وہ کس طرح صحیح مقصد تک پہنچے گا؟ اللہ انہیں ہدایت دے، اس کے سوا ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کتابیں میں بے پناہ غلطیاں ہیں۔ بنیادی طور پر بڑی مفید کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو زبان میں اس خاص انداز سے لکھی ہوئی اور کتاب نہیں۔ ویسے تو علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی بڑی مفصل کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بے شمار ایسے گوشوں کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے۔ علامہ شبلی نے شروع کیا تھا کام، پہلی جلد مکمل کر سکے، دوسری کا مواد اکٹھا کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ لیکن ان کے لائق شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی، انہیں اپنے استاد کے عزائم معلوم تھے، انہوں نے پھر اس چھوڑے ہوئے کام کو مکمل کیا۔ 7 جلدوں کے اندر وہ کتاب تیار ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشے کا احاطہ کیا ہوگا، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ ہزاروں جلدیں بھی لکھی جائیں تو نہیں مکمل ہو سکتے، لیکن اردو زبان میں میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ذخیرہ موجود نہیں جو سیرت النبی شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے 3 جلدوں میں ایک کتاب لکھی تھی۔ حضرت کا ایک مخصوص انداز تھا، اس کتاب میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں، لیکن ایک خاص خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن وار پوری ترتیب کے ساتھ انہوں نے لکھا، واقعات کو، اور پھر بہت سارے معاملات کے اندر انہوں نے بڑی تحقیق و تنقید سے کام لیا ہے۔ اکثر مقام پر انہوں نے اپنے ماخذ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، میں سب کی بات احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ اردو زبان کے اندر، بلکہ اور کسی زبان کے اندر جو میری معلومات ہیں، ایسی کوئی کتاب مجھے اب تک نہیں مل سکی کہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ پوری توجہ و دھیان دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے تمام افراد کا تذکرہ کیا ہو۔ کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ مثلا یہی قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے ان کتاب رحمت اللہ عالمین کے مطالعے کے دوران بہت ساری چیزیں اچھی سامنے آئی ہیں، لیکن کئی چیزیں ناقص بھی ہیں، اور میں نے اپنے ناقص مطالعے کی بنا پر دیگر کتابوں سے استفادہ کر کے ایسی چیزیں بھی جمع کی ہیں کہ جو ان کی کتاب کے اندر نہیں ہیں۔ اور میرا اپنا ایک ذہن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، آپ کی صاحبزادیوں کے آگے اولادیں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور چچاؤں کی آگے اولادیں بھی ہیں،
یعنی سارا اس سلسلہ بنی ہاشم جو ہے اس پر ایک مفصل کتاب ہونی چاہیے، جو اب تک اس کے اندر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ ہمارے ساتھی یہ جمیرات میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اردو بازار میں کام کرتے ہیں، ان کی اپنی دکان ہے، سب سے قدیم دکان اسلامی کتابوں کی انہی کی ہے۔ اچھا ساتھی ہیں ہمارے، مخلص ساتھی ہیں۔ ان سے میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کوئی کتاب کسی نے لکھی ہو۔ میری عادت نہیں ہے عام طور بازاروں میں پھرنے کی، اس لیے میں کہیں سے کوئی خبر مل جائے تو کتاب کی تجسس کرتا ہوں اور حتی الامکان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان بیچاروں نے کوشش کی اور ایک کتاب ملی انہیں، پنجاب یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر ہیں، انہوں نے لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر، لیکن والدین کا تذکرہ اتنا مختصر ہے، وہ 300-350 صفحے کتاب، اس پورے خاندان کا تذکرہ جو غیر متعلقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین اور ان سے متعلقہ جو چیزیں تھیں بالکل نہ ہونے کے برابر، بس بھرتی بے شمار کرتی ہے ادھر ادھر چیزیں لے کر، وہ ہر کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میں اس تجسس میں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے والد گرامی، ان کا مفصل تذکرہ کہ وہ جو تجارت کرتے تھے، اس تجارت میں جو انہوں نے مال حاصل کیا تھا، پھر جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا جس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، وہ کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، اپنا مکان جو مکہ معظمہ میں، وہ کہاں تھا، اس کی تفصیل۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننیالی سلسلہ جو ہے اس میں آپ کی والدہ کا تذکرہ آتا ہے، نانا کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ماموں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کی تفصیل ہونی چاہیے کہ ماموں کوئی تھا یا نہیں تھا، اگر تھا تو اس کا کیا نام ہے، اور نہیں تھا تو پھر کوئی خالہ ہوگی۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور ایک ایسے شہر کے رہنے والے ہیں کہ جو تعلیمی اداروں کا مرکز ہے، اور یقیناً آپ کو بھی مطالعے کا شوق بھی ہوگا، تجسس بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت وہب، قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب، ان کی بہت ساری بیویاں تھیں اور مختلف بیویوں سے مختلف اولادیں ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، کسی نے 12 میں لکھے ہیں، لیکن وہ 2 نام، ایک بیٹے کے 2 ناموں کو بھی اکٹھا کر کے الگ بیٹا بنا دیا۔ یہ ایسا ہی جیسا کہ ہمارے عام لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے قرار دیے، کسی نے 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، جن کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو القاسم لکھتے تھے۔ دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اس عبداللہ کو طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، لوگوں نے طیب طاہر الگ بیٹے بنا لیا۔ اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ بات کی تہ تک نہ پہنچنا، غور نہ کرنا، بس لکیر کا فقیر بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تایا والد گرامی سمیت 10 بھائی تھے، ان میں 2 حضور کی زندگی کے اندر موجود تھے، غیر مسلم رہے، ابو طالب اور ابو لہب۔ 2 کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور جناب زبیر جو آپ کے تایا تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ پایا تھا، لیکن نبوت کا زمانہ نہیں پایا، حضور کے نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اور باقی وہ ہیں جو زمانہ نبوت ان کو ملا نہیں، اور باقی بعض کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا کہیں تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ جو سب سے بڑے تایا ہیں جناب حارث بن عبد المطلب، ان کے 4 بیٹوں کو اللہ نے ایمان سے دولت سے مالا مال کیا، بلکہ ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہیں بھی۔ قاضی سلمان بن منصور پوری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ کتاب جو ہے لائق مطالعہ ہے، آپ ضرور اس کو خریدیں، اور یہ بھی آپ کے باقیات میں سے رہے گا، باقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہوتی ہیں، یعنی اپنے گھروں کے اندر مال تو ہر آدمی اکٹھا کرتا ہے کہ چلو میری اولاد جو ہے محتاج نہ رہے، لیکن ان کے دین ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو ایسے کتابوں کا ذخیرہ چھوڑ جائیں اور ان کو تاکید کریں کہ مطالعہ کریں۔
ماں باپ کی تاکید جو بالآخر کہیں نہ کہیں وہ مطالعہ کریں گے، اور ان تاکید کریں کہ کتابوں کی حفاظت کریں۔ گھر کے اندر جو عورتیں ناول پڑھتی ہیں ناولوں کی طرح ان کو انشن پھینک نہ دیا کریں، اور یہ بھی تاکید کریں کہ دینی کتاب کے اوپر کوئی ناول یا کوئی اور اخبار یا کوئی رسالہ نہ جائے۔ میں اپنے گھر کے اندر ممکن حد تک کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اوپر حدیث کی کوئی کتاب ہی نہ رکھی جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کی لاپرواہی سے کوئی عام کتاب حدیث پر یا تفسیر پر آ گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے جب مجھے کسی نے آگ لگا دی ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دین ادب کا نام ہے، ادب ہوگا دین کا، اللہ کے دین کا ادب ہوگا، اللہ کے نبی کا ادب ہوگا، نبی کی ہر نسبت کا ادب ہوگا، دینی کتابوں کا ادب ہوگا تو اللہ دینی کا فیض بھی دیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں اور مجھ سے لکھ کے لے لیں، جو انسان کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اس کے اندر ادب نہیں ہے، دین کا ادب نہیں ہے، اہل دین کا ادب نہیں ہے، دینی کتابوں کا ادب نہیں ہے، وہ دین سے محروم رہے گا، وہ کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اس کا فیض جاری نہیں رہے گا۔ ہم نے اپنے معاصر طلباء کو دیکھا، ہمارے ساتھی جو ہم سے بدر جہاں زیادہ ذہین تھے، بلا کا ذہین تھے، اور ذہانت کی بنا پر لاپرواہ تھے، استادوں کا ادب نہیں تھا، کتاب کا ادب نہیں تھا، معروم رہے، پھرتا ہے میر خار کوئی پوچھتا نہیں، معروم رہے۔ الحمدللہ بدو شعور سے ابتدائی سے اپنے اساتذہ کا ادب رہا، ممکن حد تک جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کی خدمت بھی کی، اللہ قبول کرنے والی ذات ہیں۔ ادب ہمیشہ اساتذہ کا رہا۔ آج اگر ہمارے جیسے نالائق طالب علموں کے ذریعے سے کسی کو اللہ کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ اس ادب کا فیض ہے۔ ہمارے بارے میں یہ تو خیر لوگ مشہور کرتے ہیں یہ بڑے بے ادب ہیں، بڑے گستاخ ہیں، یہ نبی کے بھی گستاخ ہیں، ولیوں کا بھی گستاخ ہیں، کہتے رہیں بھائی، کسی کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ ادب کے ساتھ ہی فیض ملتا ہے۔ ادب اپنے ماں باپ کا بھی، ادب ہر بڑے کا بھی، ہر مسلمان کا بھی، دین کا بھی، اہل دین کا بھی، علماء کا۔ براہ راست آپ کو ان سے دین کا فیض پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، لیکن آپ کا علم ہے کہ عالم دین ہے، اس کا ادب احترام کریں، دینی کتابوں کا ادب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ساری مخلوق سے زیادہ ہوگا، پھر دوسرے نمبر صحابہ کا ادب سب سے زیادہ ہوگا، پھر درجہ بدرجہ نیچے ہیں۔ تو ان آداب کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ دین کا فیض بھی دیں گے۔ اگر آپ نے براہ راست کسی دینی ادارے کے اندر نہیں بھی پڑھا ہوگا تو دین کی جتنی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ جمع کرے گا، اور آپ کی ذات سے خدا مخلوق فائدہ اٹھائے گی۔ یہ ہمارا اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ جو دین کا بے پناہ ادب کرتے رہے اور اہل دین کا، اللہ نے ان سے فائدہ پہنچایا مخلوق کو۔ تو یہ جو رکعہ میں نے پڑھا ہے، میرا ارادہ تو ہے، دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے دے کہ جو مخفی گوشے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، ان کو ظاہر کرنے میں مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے۔ اور جس طرح ہم وقتاً فوقتاً پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کر دیا، اس کو پتہ چلا کہ پمفلٹ چھپا ہے کہ نہیں چھپا۔ نماز کے بعد عید الاضحیٰ اور قربانی کے سلسلے میں جو پمفلٹ ہر سال ہم شائع کرتے ہیں وہ ضرور آپ حاصل کریں اور اس کو غور سے پڑھیں۔ کئی دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور پمفلٹ اس کے پاس ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیں تو صحیح، اس کے اندر میں نے لکھا ہے سارا کچھ۔ کل میرے چھوٹے بھائی نے اپنے گاؤں سے فون کیا، ایک مسئلہ، میں نے کہا وہ پمفلٹ آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہے۔ میں نے کہا اس کو ردی کے لیے جمع کیا ہوا ہے، ردی بیچنی، خدا کے بندے پڑھو تو صحیح اس کو۔ یہ جو ہمارے اندر لاپرواہی آ چکی ہے، یہ اس کا بڑا نقصان ہے۔
مفت میں جو چیز ملتی ہے نا پھر اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تھوڑے پیسے آدمی خرچ کرے تو پھر اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا ہے، آپ 5-7 منٹ کے اس کو پڑھ لیں گے، لیکن دھیان سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، اوروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ جو رکا کسی ساتھی نے لکھا ہے، اللہ اس کے جذبے کی وہ قبول فرمائے، اور ہمارے دل میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے دے کہ میں اس ارادہ رکھتا ہوں، لیکن عادت کچھ اس قسم کی ہے جیسے وہمی نہیں ہوتا آدمی کہ قلم پکڑنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ جو میری تحریر ہے اہل علم کی نظروں سے بھی گزرے گی، تو پھر وہ تو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے، پھر کہیں گے کسی نے جھک مارا ہے، کمزور بات ہو گئی نا، تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے۔ آج تک تو الحمدللہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تحقیقی لکھا ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں، لیکن اس پر اس کا فائدہ پہنچا، اور اہل علم نے ہر طرف سے اس کی ڈیمانڈ کی ہے، الحمدللہ العظیم۔ میں نے کتابچہ آج سے 35-36 سال پہلے لکھا تھا نماز کے موضوع پر، 8 دن میں لکھا تھا۔ وہ زمانہ اور آج کا بڑا فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ اب وہ کئی جگہوں کے اندر ابتدائی جو بچے ہیں قرآن حفظ کرنے والے، ان کے ساتھ ان کو کتاب بطور تعلیم یعنی نصاب میں شامل کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے گجرات لالا موسیٰ کے علاقے کے اندر 1100 کتابیں جو ہیں انہوں نے منگوا کر اپنے علاقے کے اندر جہاں جہاں بھی مدارس قائم ہیں انہوں نے تقسیم کی ہے، وہ بچوں کو باقاعدہ سبقن پڑھائی جاتی ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ صحیح بات، علمی بات، تحقیقی بات ہو، محض مکھی پہ مکھی نہ ماری جائے، لکیر کا فقیر بن کر نقل پہ اکتفا نہیں کی جائے، اس کو ذرا عقل کے ترازو پر تولا جائے۔ ابھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اچانک ایک روایت میری آنکھوں سے گزری، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حسین نے یہ فرمایا۔ میں حیران ہوا اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بمشکل 2-2.5 سال یا 3 سال تھی، اور کتابوں میں بے شمار روایتیں ان سے نقل کی گئی ہیں، حضرت حسین نے روایت کی۔ سوال تو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت اتنا شعور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو الفاظ سے میں یاد رکھ پھر آگے نقل کریں؟ لیکن چونکہ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز ہیں حضرت حسین، ہر مسلمان کو ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے حوالے سے جو بات آئے گی آنکھیں بند کر کے ہم قبول کر لیں گے۔ اس میں ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، یعنی نقل کر لکھنے والے کیا کیا لکھتے ہیں۔ نبوت کے ابتدائی دور کے اندر، میں تو موضوع سے ادھر ادھر ہٹ گیا، چلو یہ فائدہ سے خالی نہیں بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ایک تو آپ کے سگے چچا تھے ابو لہب مکہ معظمہ میں، دوسرے ایک مشرک تھے عقبہ بن ابی معیط، بڑا بدبخت قسم کا انسان گزرا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ نماز جو اب میں اور آپ پڑھتے ہیں اس کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ سابقہ شریعت کے مطابق جو بھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط ملعون نے ایک اوجڑی، بڑی اوجڑی پوری کی پوری گندگی سے بھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر رکھ دی، اور اتنی وزنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک نہیں اٹھا سکے۔ ظاہر ہے کسی بڑے جانور کی اوجڑی جو ہو۔ اب یہ تو ہو گیا، اب اگلی بات سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اٹھا سکے، حضرت فاطمہ نے اوجری ہٹائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ بات تو ہو گئی، لکھنے والوں نے لکھ دی، پڑھنے والوں نے پڑھ لی۔ اب یہ نہیں سوچا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی۔ علامہ ابن عبد البر استیعاب صحابہ کے تذکرے پر کتاب لکھی، اس میں حضور کی صاحبزادیوں کے تذکرے بھی ہیں، سب کے قدیم کتاب ہے، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں یہ۔
ان لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 41ویں سال میں، یہ نبوت کے 1 سال بعد حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی. اور یہ عقبہ بن ابی معیط ہے، جن کافروں نے جو حضور کا ضد بالکل نبوت کے ابتدائی دور میں دی تھی. سیدہ فاطمہ کی اس وقت کتنی عمر تھی کہ اتنی بڑی اوجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اس نے ہٹا دیا، خود حضور نہیں ہٹا سکے. لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، سوچتا کوئی بھی نہیں. اور پھر کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صاحبزادی تھی، جو کم سے کم جس وقت یہ معاملہ ہوا ان کی عمر 13-14 سال تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان سے 1.5-2 سال چھوٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر اپنے والد گرامی کے سر سے اوجڑی کیوں نہیں ہٹائی؟ عقل کیا کہتی ہے کس نے ہٹائی ہوگی؟ سیدہ زینب نے ہٹائی ہوگی. لیکن یار لوگوں کے ہاتھ میں قلم تھا، جس کا چاہے نام لکھ دیں، جس کا چاہے نام محو کر دیں. اور آپ حضرات نے اب میری زبان سے یہ بات سن تو لی ہے، اب پوچھیں بڑے بڑے جبہ و دستار والوں سے کہ کتابوں کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے، ذرا سوچ کر بتائیں، عمر کا حساب لگا کر بتائیں سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت اتنی تھی. اس قدر جھوٹ لکھا گیا ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے انسان. اگر کسی دوسری صاحبزادی کا کوئی کارنامہ بھی ہے نا، اس کا اس نام ہٹا کر سیدہ فاطمہ کا نام لکھ دیا. کسی دوسرے صحابی کا کوئی کارنامہ ہے، اس کا نام محو کر سیدنا علی کا نام لکھ دیا. اور یہ آپ کو ہزاروں مقامات میں ملے گا. لیکن دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ لکھنے والے، دیکھیں دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ جو اصلاح کی ذمہ داری جس کی ہے، میری عرف عام میں ہمارے جتنے بھی علماء و مشائخ ہیں، میں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی سیدھا راستہ ملے گا، وہ ہماری رہنمائی کریں گے. وہ کیوں نہیں رہنمائی کرتے؟ وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر پڑھ لیتے ہیں. خیر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہو جاؤں. اور جو میرا ارادہ ہے، کافی عرصے میں کچھ مواد اکٹھا بھی کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے کتابیں ہیں میرے پاس، لیکن اس کی توفیق بھی شامل حال ہونی چاہیے. کتابیں میں محتاجی نہیں ہے، بس اس کی توفیق اور اس کی رحمت اس کے محتاج ہیں، وہ شامل حال ہوگی تو میں وہ تمام مخفی گوشے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق ہیں، جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، وہ لکھوں گا. جو ہر جگہ مل جاتے ہیں اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں، تو ہر مسلمان کو معلوم ہے. اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور آپ حضرات کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرا اور آپ کا اپنے آپ کو پہچاننا یا اپنے خاندان کا تعارف اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا اور آپ کا تعارف ہمارے لیے ضروری ہے. یہ قرآن کا فیصلہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی.